الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلے وار گفتگو ہم سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سابقہ ایپیسوڈ میں ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا عقیقہ، آپ کے کان میں اذان دینا اور آپ کا نام رکھا جانا، اس سے متعلق ہم گفتگو کیے اور ہم یہ بتائے تھے کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کا خاندان کیسا تھا۔ آئیے روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں، ان لوگ کے بارے میں جو سب سے اچھے دادا اور دادی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، جو آدمی جس خاندان میں پیدا ہو اس خاندان کے دادا دادی، نانا نانی کون لوگ رہتے ہیں، خالہ، ماموں، پھپھو، چاچا، بھائی، بہن، یہ جو افراد اطراف میں ہوتے ہیں ان کا بڑا افیکٹ رہتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ ان کے رشتہ دار اچھے نہ ہوں، برے لوگ ہوں، تو وہ بھی برا بن جاتا ہے۔ صحبت بڑی اثر کرتی ہے، سنگت بڑی اثر کرتی ہے، خون بھی اثر کرتا ہے، صحبت بھی اثر کرتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن مقتدی، آدمی کے بارے میں مت پوچھو، یہ دیکھو کہ وہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، کیونکہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اسی کے راہ میں چلتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون آدمی کس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے لوگ کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے دادا دادی دنیا کے سب سے اچھے دادا دادی ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے چچا اور جن کے پھپھو دنیا کے سب سے اچھے چچا اور سب سے اچھے پھپھو ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے اچھے لوگ میں سب سے اچھے ماموں اور سب سے اچھے خالہ رکھتے ہیں اپنے، جی، سب سے اچھے دادا دادی، سب سے اچھے چچا پھپھو، سب سے اچھے ماموں اور خالہ۔ پھر فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ماں باپ دنیا کے سب سے اچھے ماں باپ ہے، سب سے اچھے ماں باپ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بڑا بلیغ ہوتا کہ خود سوال قائم کرتے، جب سارے لوگ کی توجہ مکمل طریقے سے آپ کی طرف ہو جاتی، مکمل لوگ کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جواب فرماتے ہم الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں جن کے سب سے اچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، فرماتے ہیں کہ ان کا دادا رسول اللہ ہے۔ اب بتائیں ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جدہما، نانا، ان کے نانا رسول اللہ ہے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نانا ہو اور ام المؤمنین خدیجہ جن کے نانی ہو، فرماتے ہیں اس کے آگے فرماتے ہیں وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کی ماں سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، ان سے اچھی ماں کہاں ہو سکتی ہے؟ آگے ہم انشاءاللہ تعالی روایتیں پڑھیں گے اس طرح کے کہ جب کسی بات پر اختلاف ہوتا تو لوگ کہتے تھے کہ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کسی کو سخت الفاظ بھی کہہ دینا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ امام علی مقام آپ کی ماں اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اچھے الفاظ کے علاوہ ان سے متعلق کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، یعنی کائنات میں ان سے بہتر ماں کس کو مل سکتی ہے جس کی ماں سارے جہان کی، سارے جہانوں کی، سارے خواتین کی سردار ہو، سیدۃ نساء العالمین ہو، رسول اللہ کی شہزادی ہو۔ پھر فرماتے وہ ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کا کتنا بہترین باپ ہے، ان کا باپ تو علی ابن ابی طالب ہے، ان سے بہتر باپ کہاں سے لائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الى اہل الدنیا فاختار منہم اثنین احدہما ابوکی والآخر بعلکی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر نظر ڈالی،
ساری انسانیت پر، اور ان میں سے سب سے بہترین دو کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، ایک کو تیرا باپ بنایا اے فاطمہ، اور ایک کو تیرا شوہر بنا دیا۔ تو مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سو فرماتے ہیں امام حسن و حسین کے والد علی ابن ابی طالب، ان سے بہتر باپ کہاں سے لائیں گے؟ عمہما جعفر ابن ابی طالب، جی جعفر الطیار، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جعفر جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جعفر کو دو پر دیے، وہ جہاں چاہے وہ اڑتے ہیں جنت کے اندر۔ جعفر الطیار شہید، حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ چچا ہیں، ان سے بہتر چچا کہاں سے لا سکتے ہیں؟ وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی علیہ السلام کی بہن، یہ امام حسن امام حسین کی پھپھو ہے۔ وخالہما القاسم ابن رسول اللہ، ان کے ماموں کون ہیں؟ ان کے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ان کے ماموں ہیں، حسنین کریمین کے ماموں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم، جو بچپن میں گزر گئے تھے، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب یاد کرتے ابو القاسم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم کے والد، وہ ان کے ماموں ہیں۔ وخالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، یہ آپ کی خالائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امام حسن و حسین کی خالائیں ہیں، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ، ان کے نانا نانی جنت میں ہیں، وہ ابوہما فی الجنہ، ان کے والد جنت میں ہیں، وہ امہما فی الجنہ، ان کی والدہ جنت میں ہیں، وہ عمہما فی الجنہ، ان کے چچا جنت میں ہیں، وہ عمتہما فی الجنہ، اور ان کی پھپھو جنت میں ہیں، وہ خالاتہما فی الجنہ، ان کی سارے خالایاں جنت میں ہیں، وہ ہما فی الجنہ، اور وہ بھی جنت میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو خاندان ذکر ہو رہا ہے کہ کس کے درمیان پیدا ہوئے حسن و حسین، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کی پیدائش کس خاندان میں ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے گھر سے نکل کے لوگ اپنے خالہ کے گھر جاتے ہیں، اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، کس کے گھر میں پل رہے ہیں، کس کے گھر میں کھا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جن کے ساتھ جنت کی گارنٹی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہیں، جو بنو ہاشم ہے، جو کائنات کے افضل ترین ہیں، ان کے ساتھ امام حسن و حسین کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن پر ہر نماز میں درود شریف بھیجا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رسول اللہ کے خاندان پر جو درود بھیجا جاتا ہے، ان درود یافتہ، جن پر درود بھیجا جاتا ہے، وہ اہل خانہ، وہ خاندان کے درمیان امام حسن و حسین کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے بہتر کس کا خاندان ہو سکتا ہے، جس کے ایک ایک فرد، ایک ایک رشتہ دار کا نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس خاندان کا ہر ایک ممبر جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، یہ جنتیوں کا گھرانہ ہے، یہ جنتیوں کا خاندان ہے۔ پھر خصوصیت مزید یہ ہے کہ یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے رہے ہیں، پر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کبھی نواسا کہہ کر بلاتے؟ اب عام طور پہ تو ہوتا یہ کہ پیار سے لوگ بیٹا پکارتے ہیں، بیٹا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ایسا ہی پیار سے کچھ الفاظ کہتے تھے؟ آئیے روایتیں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، وَيَقُولُ هَذَانِ ابنائی، اور فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ اب ہے نواسے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیٹے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خیال یہ آتا ہے کہ ہاں بھائی، پیار میں تو بیٹے بولتے ہیں، بھتیجے کو بھی بیٹا بولتے ہیں، بھانجے کو بھی بیٹا بولتے ہیں، اور نواسے کو بھی بولتے ہیں، پوترے کو بھی بولتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، جی، بیٹے کی اولاد کو، بیٹی کی اولاد کو بولتے ہیں اس طرح سے۔ جہاں پر پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ اپنا بیٹا بولتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لوگ اپنا بیٹا بولتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب تعارف کا وقت آتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میرا نواسا ہے یا یہ میرا پوترا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ احادیث شریفہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان کو دوسرے نام سے یاد نہیں کرتے، جب بھی کہتے تو صرف بیٹا ہی کہتے تھے، اور یہ
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی زیادہ شدید تھی، کتنی تیز محبت اور کتنی زیادہ مضبوط محبت کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو امام حسن و حسین گھر میں نظر نہیں آئے۔ سیدہ فاطمہ مولا علی کے ساتھ الگ گھر میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر ان کے گھر ملاقات کرنے کے لیے گئے، فرماتے کہ حضور کو نظر نہیں آئے تو فرمائے اینا ابنائی، میرے دونوں شہزادے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں کہ مولا علی ان کو لے کر باہر گئے کہیں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے نہیں، یعنی سیدہ فاطمہ کے گھر ہے، بچے اپنے باپ کے ساتھ گئے ہیں تو پھر آتے ہوں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے نہیں۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکل پڑے اور دیکھنے لگے کہاں پر، وہ اپنے شہزادوں کو تلاش کرتے ہوئے گئے۔ فوجدہما یلعبان فی مشربۃ، کسی پنگھٹ پہ جہاں پر لوگ پانی وغیرہ لیتے ہیں اس مقام پر دیکھے کہ اپنے دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کھجور وغیرہ بھی پڑے ہوئے، کچھ کھانے پینے کی چیز بھی ہے وہاں پر اور شہزادے کھیل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے اور مولا علی سے فرمایا یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، دھوپ تیز ہونے سے پہلے بچوں کو واپس گھر کو کیوں نہیں لا لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی، کہ گئے تو اپنے والد کے ساتھ بہت اچھی بات ہے لیکن گرمی تیز ہو گئی، دھوپ نکل گئی، ابھی تک باہر کیوں ہے، چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت پلٹے اور حکم فرمائے کہ علی گرمی تیز ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو اپنے گھر واپس کیوں نہیں لے کر آ گئے، لا لینا چاہیے تھا۔ پھر اور مزید خصوصیت یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنا کہ کل بنی انثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمہ فإني أنا عصبتكم وأبوهم۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی بھی بچی کی جو اولاد ہوتی ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے والد کی طرف، یعنی جب کسی بیٹی ہو اور بچی کو اولاد ہو تو اس کی نسبت کرتے ہیں باپ اور اس کے دادا اور پردادا، یہ نسب بیان کیا جاتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ فاطمہ کی اولاد کا جب نسب کہا جائے گا تو اس سیدہ فاطمہ کی طرف وہ نسب کو منسوب کیا جائے گا۔ فإنی انا عصبهم وانا ابوهم، یعنی امام حسن و حسین کا جب ذکر کیا جائے گا کس کی اولاد تھی یہ، کس کا خاندان تھا یہ، رسول اللہ کا خاندان کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ابو طالب کا خاندان ہے، حالانکہ یہ ابو طالب کا خاندان ہے، یعنی امام حسن و حسین کے والد مولا علی اور مولا علی کے والد ابو طالب، تو ابو طالب کی طرف منسوب ہونے کے بجائے یہ رسول اللہ کی طرف منسوب ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ساری دنیا کے اندر یہ صرف ایک ہی نظام ایسا ہے جہاں پر منسوب کیا جائے گا نانا کی طرف، دادا کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ فإنی انا عصبهم وانا ابوهم، میں ہی ان کا نسب کا رشتہ ہوں اور میں ہی ان کا والد ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین کا باپ بھی میں ہوں، یعنی نسب کو اس طرح سے بیان کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اور یہ منسوب کرنا ایسا ہی نہیں ہے، خالی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتی ہے، روایت ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ فرماتے کہ میں نے ان کو ارشاد فرماتے سنا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت ما خلا سببی ونسبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن ہر نسب اور حسب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر کام اور ہر نسب، ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئیں۔ آپ کس کے بھانجے ہیں، کس کے بھتیجے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے پوترے ہیں، قیامت کے دن کسی کی رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے۔ ما خلا سببی و نسبی، مگر ہاں جو کام میرے سے منسوب ہو یا جو رشتہ مجھ سے منسوب ہو، جو میرے رشتے میں آ جائے، جو میرے اہل بیت میں آ جائے، جس کا رشتہ میرے سے کنیکٹڈ ہو جائے، وہ برابر کام آئے گا، وہ برابر کام آئے گا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونا کام آئے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد، ساری نسل امام حسن امام حسین علیہ السلام سے دنیا کے اندر پھیلی ہے۔ سو امام حسن و حسین سے جو رشتہ داری رکھتا ہو، جو ان کے نسب میں ہوتا ہو، جو ان سے رشتہ کرتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ نسب دنیا کے لیے نہیں، یہ نسب آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ہر رشتہ داری صرف دنیا میں کام آتی ہے، لیکن یہ
حسن و حسین سے رشتہ رکھنا یہ آخرت میں بھی کام آتا ہے. حسین علیہ السلام سے تعلق آخرت میں بھی کام آئے گا. پھر فرماتے کل ولد اب ونسبی کل ولد اب فإن عصبتهم لأبیہم. جو بھی اولاد ہوتی ہے اپنے باپ کی اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف کی جاتی ہے. ما خلا ولد فاطمہ سوائے فاطمہ کی اولاد کی. فإنی انا ابوہم وعصبہم. ان کی نسبت ہمیشہ میرے طرف کی جائے گی اور خاندان میرا کہہ کر کہلایا جائے گا. یعنی مولا علی اور حضرت ابو طالب اس طرح سے نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ مولا علی کا نام لینے کے بعد، سیدہ فاطمہ نام لینے کے بعد نانا کی طرف منسوب کیا جائے گا. اور آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح سے امام حسن و حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے اور سید گھرانے ہونے سے متعلق آپ کو بیان کیا جاتا ہے. بہرحال حضرات گرامی، ہم بیان کیے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ امام حسن و حسین، امام حسین علیہ السلام کی پرورش کس خاندان میں ہوئی ہے، آپ کی نسبت کس طرف کی جاتی ہے، اطراف میں آپ کے خاندان کس طرح کے افراد پر مشتمل تھا، کس طرح سے یہ جنتیوں کا خاندان تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی اس بیان سے ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت کرام، خاصتاً سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فیض سے، فیوزات سے مالا مال فرمائے.